والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. یہ جذب کی 7 صورتیں جو بتائی، ان 7 صورتوں کو ہم نے کتاب میں جمع کیا ہے. 2 عرفی کلمات، 3 عرفی کلمات میں بیچ میں جزم، اخیر میں جزم، 4 عرفی کلمات میں جزم، ڈبل جزم، حمزہ ساکنہ، قلقلہ. اب تیسرا کام شروع کرتے ہیں. اعراب پورے ہو گئے. تیسرا کام علامات کی پہچان اور اس کے مطابق الفاظ پڑھنا. علامات کی پہچان اور اس کے مطابق الفاظ. علامات 7 ہیں. حروف مدہ چالو رکھیں گے تو کچھ نہیں لکھیں گے کیسے؟ یہ لائٹ چالو رکھیں، وہ چالو رکھیں گے. کیڑے آ رہے ہیں، کیڑے آ رہے ہیں. ٹھیک نظر ہے آ رہا ہے. حروف مدہ اور لین، حرکات مدہ یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تشدید، یہ 9 بیانات اور ہو گئے. 9 پہلے آئے، 9 یہ ہے. بیان اعراب اور علامات کے ہوں گے. مفردات اور مرکبات کے 2، ایک مفرد کا بیان، ایک مرکبات کا بیان. 20 بیانات ہو جائیں گے تو بچہ ابھی کلمہ پڑھنے لگے. اب حروف مدہ کیسے پڑھاویں؟ ہم لوگ آج سے 35 سال پہلے امتحان لینے کے لیے جاتے تھے تو علماء یہ پوچھتے تھے کہ قاعدے میں اردو زبان میں قاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ زبان بچہ نہیں جانتا، بورڈ پر کس زبان میں لکھے ہم. اگر ہم گجراتی میں لکھیں تو گجراتی بھی نہیں آتی، اردو میں لکھیں وہ پڑھ نہیں سکتا. کون سی زبان میں ہم قاعدہ لکھیں؟ میں نے کہا ماہرین سے پوچھو. پھر میں نے خود ماہرین سے پوچھا تو کہا ہم تعبیر جو اوپر لکھی ہوئی ہے اس کو رٹاتے ہیں. حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یہ رٹاتے ہیں 10 دن تک. ہم نے کہا، سوچا کہ بھائی اس کو اس طرح نہ کریں. اب کیسے کریں گے؟ دیکھو
4 کام بتائے ہم نے. سب سے پہلا کام زبر اور الف مدہ کا فرق سمجھاؤ. الف مدہ کی علامات بتاؤ. تقابلی طریقے سے مشق امثلہ کراؤ اور پھر اخیر میں قاعدہ زبانی کراؤ. سمجھانے کے بعد کیسے جو لکھتے ہیں ان کو لکھ لینے دو. پہلا کام زبر اور الف مدہ کا فرق. دوسرا کام الف مدہ کی علامات بتائیں. تیسرا کام مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کرائیں. اور چوتھا کام قاعدے کی تعبیر زبانی کرائیں. 4 کام ہیں. اب تک دیکھو کتنے کام آئے. 4 کام مفردات میں، 4 کام مرکبات میں، 5 کام حرکات میں، 5 کام تنوین میں، 5 کام جزم میں. تو 15 اور 8 23 ہوئے. 23 کام کر لو گے تو اعراب پڑھنا آ جائے گا. اب علامت میں کام کریں گے ہم. کتنے آتے ہیں کام وہ دیکھو. ہر کام ہر بچے پر کرنا ہے. ہر کام ہر بچے پر کرنا ہے. پہلا کام زبر اور الف مدہ کا فرق. بورڈ پر ہم لکھیں گے با پر زبر. پڑھو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہو تو پڑھ سکتے ہیں ہم. غلط. حرکات کو کھینچنا غلط. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے. کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. اچھا اس کے ساتھ میں الف لگا دوں. با کے ساتھ میں الف لگا دوں. اب اس کی آواز ہوگی با. میں اس میں سے الف نکال دوں اس کی آواز ہوگی با. پھر میں اس کے اندر الف لگا دوں اس کی آواز ہوگی با. تو دونوں کا فرق. پہلے با تھا اب الف آیا تو آواز بدل گئی. آواز اس کی کیا ہو گئی؟ با. اس طرح چند حروف پر سمجھاؤ آپ. مثال کے طور پر دوسرا میں لے لیتا ہوں. یہ ہے ج اور یہ ہے جا. اس میں سے الف نکال دوں تو الف لگا دوں تو 10 حروف پر آپ کو سمجھانا ہے یہ بات. یہ پہلا کام ہوا. کون سا؟ زبر اور الف مدہ کا فرق. زبر کو جلدی پڑھیں گے اور الف آئے گا اس کے ساتھ تو کھینچ کر پڑھیں گے. اب ہم بتائیں گے. آج ہم سیکھیں گے کہ اس الف کا نام کیا ہے. اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ اس الف کا نام مدرسے میں الف مدہ ہے. اس الف کا نام اس کی 2 نشانی ہیں. الف ہو اس سے پہلے زبر ہو. الف ہو اس سے پہلے. تو الف مدہ کی کتنی نشانی ہے؟ کون کون سی؟ ماشاءاللہ. اب میں لکھتا ہوں دیکھو. کیا یہ الف مدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ الف سے پہلے زبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ چلو اس کو پڑھو. بن.
مجھے علی مدہ بنانا ہو تو ایک زبر اوپر سے میں ہٹا دوں گا. چلو اب کیا ہو گیا؟ ایک زبر لگا دوں تو بن. ایک زبر ہٹا دوں تو علی مدہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ مشق کراؤ آپ چند حروف پر. میں نے آپ کو ایک بتایا، آپ چند حروف پر مشق کراؤ اس طریقے سے، تو علی مدہ کی نشانی سمجھ میں آ گئی. اب مشق امثلہ تیسرا کام تقابلی طریقے سے. مثال کے طور پر ایک مثال میں لکھتا ہوں، تقابلی طریقہ. پڑھو اس کو. شرابن. چلو را میں علی مدہ ہے، اخیر میں علی مدہ ہے نہیں ہے. مجھے بنانا ہو تو ایک زبر ہٹا کے پڑھو. اس طرح سوالات کریں گے. یہ تقابلی طریقہ سمجھانے کے لیے. دوسری مثال، مثلا ایک لکھتا ہوں میں، دو مثال لکھ دیتا ہوں. پڑھو اس کو. رقابن. چلو یہاں علی مدہ ہوگا یہ، ہاں کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. بن میں علی مدہ ہوگا. مجھے علی مدہ بنانا ہو تو ایک زبر بیچ میں سے ہٹانا پڑے گا. چلو میں ایک زبر ہٹا دوں. اب پڑھو. ایک طریقہ یہ ہوا. دوسرا طریقہ، مثلا میں لکھوں نا میں الف مدہ ہوگا، را میں الف مدہ ہوگا. پڑھو. اب مجھے اخیر میں الف مدہ نہیں بنانا ہے، ایک زبر اور بڑھا دو. چلو اب پڑھو. اس کا الٹا کریں گے. اب مثالیں الٹی لائیں گے. سمجھنا ہے؟ یہ ہے تقابلی طریقہ. دو طریقے ہو گئے، رقابن شرابن شرابا رقابا، ناصرن ناصرا، راقدن راقدہ راقدہ راقدن. سمجھ میں آ رہی؟ اس کے بعد ایک مثال اس طرح بھی سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں لکھوں شرابا، سین را با. پڑھو. مجھے سین کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کیا کروں گا؟ اب سوال ہوگا ہمارا کہ مل صاحب الف لگاؤ. چلو میں الف لگاتا ہوں. اب پڑھو. چلو اس میں سے الف نکال دینا ہوں. اب پڑھو. مجھے را کو کھینچنا ہے، را الف لگاؤ. اب پڑھو. شراب، اب اس میں سے میں الف نکال دیتا ہوں. مجھے با کو کھینچنا ہے، الف لگاؤ. اب پڑھو. شرابا، اب را میں بھی الف لگا دیتا ہوں، سین میں بھی الف لگا دیتا ہوں. اس طرح بلاؤ. سمجھ میں آ رہی؟ مشق امثلہ تقابلی طریقے سے. ایک مثلا دارالعلوم میں ابھی میں 2 مہینے پہلے گیا تھا. بڑے بچے جیسے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بچے، مجھے نورانی قاعدے کے بچوں کو پیش کیا گیا. میں نے کہا پڑھو الف مدہ کا بیان. مثلا اس میں ہے زاد، برابر. میں نے بچے سے کہا الف نکال کر پڑھ زاد. حالانکہ بڑا بچہ ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے. زیادہ اس نے یاد کیا. میں نے کہا بیٹا الف نہیں پڑھنا ہے مجھے، زاد، کیونکہ اس نے زیادہ یاد کیا ہے. چلو میں
میں نے اس کو کہا کہ میں سلیٹ میں لکھتا ہوں زال اور زا اور دال اور الف نکال دیا، اب پر زاد، سمجھا ہی نہیں ہے وہ. یہ ٹریننگ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹریننگ نہیں بلکہ تعلیم ہونی چاہیے. پھر میں نے اس کو کہا اب الف لگا کے پڑھو آپ لوگ. ہمارے بچے پڑھ لیں گے کیونکہ ہم نے سمجھایا ہے. اب اس میں سے یہاں سے الف نکال دیں اور اب پر وہ پڑھے گا کیونکہ ہم نے سکھایا ہے. تو یہ تقابلی طریقہ ہے. اس طریقے سے امثلہ کی مشق کراؤ اور پھر اندر کے کلمات پڑھنے کے لیے دو. کیا پڑھو؟ زاد، داد، قال، وہ پڑھے گا. اب قاعدے کی تعبیر زبانی کرانا ہے تو کیا کریں گے؟ قاعدے کی تعبیر زبانی کرنے کے لیے مثلا ہم نے بورڈ پر لکھا زاد. پہلا سوال کریں گے. کون سا سوال ہوگا؟ بولو. کیا ہوگا؟ پہلا سوال بچوں کا جواب کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیوں ہوگا؟ الف سے پہلے صبر ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. 3 سوال کا جواب بچہ دے رہا ہے، سمجھو کہ قاعدے کی تعبیر یاد ہے اس کو. اب پوری تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے نا. 3 سوال کرو آپ. کیا ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ کیسے پڑھیں گے؟ 3 سوال کا جواب مل جائے تو تعبیر یاد ہے اور مقام بھی یاد ہے اس کو تقابلی طریقے سے کرنے کی وجہ سے. اس لیے انشاءاللہ چھٹیوں میں جو رمضان کی چھٹیاں ہوتی ہیں آئے گا تو بھولے گا نہیں. اور تعبیر رٹی ہوئی ہوگی، فہم نہیں ہوگی تو تعبیر بھی بھول گیا اور فہم نہ ہونے کی وجہ سے پڑھنا بھی نہیں آتا آگے کی کلمات. تو یہ الف مدہ کا بیان ہوا. چاروں باتیں آپ کے سامنے آ گئی. الف زبر اور الف مدہ کا فرق بتائیں، الف مدہ کی علامات بتائیں، مشق امثلہ تقابلی طریقے سے، قاعدے کی تعبیر زبانی کرائیں. چاروں باتیں سمجھ میں آ گئی. اب ہم واو مدہ کو لیتے ہیں. ابھی ہم کہیں گے حروف مدہ میں کتنے آئے ہیں؟ الف مدہ. ابھی ہم نے 3 بتائے نہیں. الف مدہ ہو گیا تو اب ہم دوسرا مدہ دیکھیں گے. واو مدہ. پیش اور واو مدہ کا فرق سمجھاؤ. واو مدہ کی علامات بتاؤ. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کراؤ. قاعدے کی تعبیر زبانی کراؤ. چلو اب ہم دیکھیں گے پیش اور واو مدہ کا فرق. پہلا کام، با کے اوپر پیش آوے تو بو. اگر مجھے کھینچنا ہو تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ واو ساکن. اس کے بعد کیا آئے گا؟ واو ساکن. اب پڑھا جائے گا بو. میں اس میں سے واو ساکن کو نکال دوں تو اس کی آواز ہوگی بو. بو یعنی حمزہ ساکنہ کی آواز بھی نہ آئے اور بو بو یعنی کھینچے بھی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان میں بو بو. ان دونوں کے درمیان میں بو 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 بو. یہ واو مدہ ہو جائے گا. بو حمزہ ساکنہ ہو جائے گا تو دونوں کے درمیان. چلو اب مجھے کھینچ کر بننا ہے. منصا واو ساکن لگاؤ. واو ساکن لگا دیا. کیا بن گیا؟ چلو میں واو ساکن کو ہٹا دوں، کیا بنے گا؟ پھر میں واو ساکن لگا دوں. تو ایسے چند حروف پر آپ کو واو مدہ اور پیش کا فرق سمجھانا پڑے. تو سو جو بھی تختی پڑھنے کے لیے دو ان کو. کیا پڑھو؟ واو لگا کے پڑھو واو ساکن اور پھر کہو واو ساکن کو ہٹا کے تختی پڑھو. او بو تو سو جو شو. تو اب ہٹا دو او بو تو سو جو شو. چلو واو ساکن لگا دو او بو تو
इस तरीके से पढ़ा हो, दोनों का फर्क समझ में आए। वाव मद्दा की निशानी बताना हो तो हम बताएंगे उसकी दो निशानी है। पहली निशानी क्या है? वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो। अब हम लिखेंगे वाव साकिन से पहले पेश। चलो ये वाव मद्दा होगा, दोनों अलामतें पाई गई, पढ़ो उसको। अब मैं दूसरा लिखता हूं, वाव साकिन से पहले पेश नहीं, जबर, पढ़ो उसको। हमारे यहाँ जज्म का बयान हो गया है, जज्म का बयान आ गया ना, इसलिए पढ़ लगाओ बाओ। अगर छह वावेलीन न्यायलीन का बयान आया नहीं, लेकिन बच्चा पढ़ लेगा बाओ। चलो अब उसको वाव मद्दा कहेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले जबर। तीसरा कलमा लिखता हूं, बा, वाव साकिन से पहले बा के नीचे जेर, पढ़ो उसको। दीव। कुरान करीम में वाव साकिन से पहले जेर नहीं आएगा। दो ही सूरत होगी, वाव साकिन से पहले पेश होगा या वाव साकिन से पहले जबर होगा। इसका नाम वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और इसका नाम हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं, हम बाद में बताएंगे। समझ में आ गया? याद रखना, वाव साकिन से पहले जबर हो तो उसका नाम क्या है हमें पूछना, हम बाद में बताएंगे आपको। वाव मद्दा कब बनेगा? घर जाओ तो अब्बा को पूछना कि वाव मद्दा कब बनता है, अम्मा को पूछना वाव मद्दा कब बनता है। समझ में आएगा? स्कूल में जाओ तो अपने दोस्तों से पूछो वाव मद्दा कब बनता है। देखो तुमको माशाअल्लाह याद हो गया, ये तस्वीर है। समझ में? काम घर पे भेजो, समझ में आएगा? तो वाव मद्दा वावेलीन, अभी वावेलीन हमने बताया नहीं। अब मशक़ सिला तकाबुली तरीके से कराओ। जैसे आपने अलिफ मद्दा में मशक़ सिला करवाई ना, ऐसे यहां पर भी मशक़ सिला तकाबुली तरीके से। मिसाल के तौर पर मैं लिखूं, पढ़ो उसको। वाव मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश है। चलो मैं उसमें से पेश निकाल देता हूं और उसकी जगह पर जबर कर देता हूं। अब वाव मद्दा होगा नहीं होगा, पढ़ो उसको। पढ़ना तो आ गया, पढ़ना तो हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। नौ आया, फिर मुझे वाव मद्दा बनाना है। मौलवी साहब जबर को पेश कर दो, चलो पेश कर देता हूं, पढ़ो। चलो हा को भी मुझे खींचना है, वाव साकिन लगाना पड़ेगा। अब पढ़ो नूहू, चलो मैं यहां जबर कर देता हूं, अब पढ़ो। अब दो वाव हो गए, पहला वाव मद्दा नहीं है, दूसरा वाव मद्दा है। ये तकाबुली तरीका है। ऐसे मिसालें लाओ, आया समझ? इसी तरह एक मिसाल मैं दे देता हूं, चलो अभी और पढ़ो उसको। औ फी, वाव मद्दा बनाना हो तो पेश लगाऊंगा। अब पढ़ो ऊफी। समझ में आ रही? चलो मैं नीचे से जबर निकाल देता हूं और नीचे निकाल कर पेश लगाता हूं। अब पढ़ो, मुझे फा को खींचना है तो अब पढ़ो। अब जबर लगाता हूं, यहां पढ़ो। चलो यहां पर भी जबर कर देता हूं, अब पढ़ो। समझ में आ रही है? मतलब सवाल करो खूब। तालीम बजरिए सवाल, तालीम बजरिए सवाल। आप जितने सवालात करोगे बच्चा गौर फिक्र का आदी बनेगा, उसका फायदा है, बच्चा सोचता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अमेरिका से मनसाब एक टीम आई, अमेरिका से
اور وہ سب ماسٹر حضرات تھے، ٹیچر حضرات. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے بی ایڈ کہاں کیا؟ بی ایڈ کالج ہوتی ہے نا، ماسٹروں کو کالج میں بی ایڈ کیسے پڑھا ہوئے، ٹیچنگ پاور، تدریسی پاور. میں نے کہا میں تو 8 اسکول میں گیا ہوں، 8ویں تک، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں گیا ہی نہیں کہ میں بی ایڈ کرنے جاؤں. 8ویں پڑھ کر میں تو چلا گیا تھا. تو پھر یہ کیسے سیکھا؟ میں نے کہا اللہ نے سکھایا. وہ کہنے لگے کہ ہم نے ہندوستان کی اسکولوں میں یہ ٹیچنگ پاور نہیں دیکھا جو یہاں مدرسے میں دیکھ رہے ہیں. اسکولوں میں نہیں دیکھا ٹیچنگ پاور یہ جو ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے زمانے میں، اب تو اچھے چوک آنے لگے، پہلے زمانے میں چوک ایسے آتے تھے کہ اس کی کرنیں نیچے گرتی تھی، اس کی جو ذرات ہوتے وہ نیچے گرتے تھے، سب صبح ہو جاتا تھا. تو ہمارے بچے نے بورڈ جو استعمال کیا نا، یوں نہیں کیا بلکہ یوں کیا. بورڈ کا استعمال، میں نے کہا بورڈ پر مٹاؤ اور لکھو، تو اس نے بورڈ پر خود مٹایا، استاد نے نہیں، اس نے مٹایا. تو پوچھنے لگے کہ کس نے سکھایا؟ میں نے کہا ہم نے سکھایا. اچھا بچے سے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں. آپ سمجھے نا، یہ بورڈ ایسا نہیں کیا اس نے، صاف پڑھ کے. تو اس نے کہا ایسا کرتا تو اس کے ذرات میری آنکھوں میں جاتی، اس لیے میں نے یوں کیا. کہا یہ بھی ہم کو بی ایڈ میں سکھایا جاتا ہے کہ بورڈ اس طرح صاف نہیں، اس طرح کرنے کا. اب تو پینیں آ گئی ہیں، سفید بورڈ آ گئے ہیں، اچھے چوک آ گئے ہیں، اس لیے وہ مسئلہ نہ رہا. پہلے زمانے میں مسئلہ تھا، تو ہم کو یہ سکھایا گیا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ساری باتیں ہم نے بچوں کو سکھائی. یہ کرو، سوالات خوب کرو، انشاءاللہ ان کا ذہن وسیع بنے گا. ابھی چل رہا ہے نا ان کا، تمہارے مہاراشٹر میں گنپتی کا بہت، آج تک کل اس کو ودائی ہوئی اس کی بیچارے کی. ایک بچے نے جا کر، 5 سال کا بچہ، ٹیچر سے سوال کیا کہ صاحب یہ مرد ہیں یا عورت؟ کیا سوال کیا؟ دیکھو کتنی سوچ بڑھ گئی اس کی. ہمارے مدرسے میں اس کی سوچ بڑھ گئی الحمدللہ. اس نے سوچا کہ اس کو مرد کہوں یا عورت کہوں، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ مرد ہے یا عورت؟ تو پہلے تو ماسٹر خود سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کریں. پھر اس نے جواب دیا یہ بھگوان ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. تو بچے نے کہا پھر اس کو ڈوبتے کیوں ہو؟ کہا تم نے کہاں دیکھا؟ کہا میں نے ٹی وی میں دیکھا کہ اس کو ڈبو رہے ہیں. تو یہ بچوں کا ذہن بنتا ہے، یعنی تیز سوچنے کے عادی، غور و فکر کے عادی بناؤ. ہمارے بچوں میں ہماری ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ قوت فیصلہ اس میں ہوتی ہے، صحیح اور غلط کو فیصلہ کر سکے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہم تو ایسا ڈرا دیتے ہیں کہ بچے میں کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، اس کی اڑان ختم کر دیتے ہیں. اڑان ختم نہ کرو، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو باہر لاؤ. تو یہ اس طریقے سے آپ سوالات کرو. اوفو اوفو اوفو، یہ سوالات کے ذریعے سے ان کے اندر مشق ہوگی. یہ ہے مشق امثلہ تکاملی طریقے سے. اب اخیر میں قاعدے کی تعبیر زبانی کراؤ. چلو اب پڑھو. نوح کیا ہوگا؟ پہلا سوال واو مدہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیسے پڑھیں گے؟ 1 الف کے برابر 30 کر پڑھیں. پھر کہو نو پڑھ کر سناؤ، تو پہلے ہی سنا دیا اس نے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ واو مدہ کا بیان بھی ہو گیا، چاروں کام ہو گئے ماشاءاللہ.
मश्क अमसेला तकाबुली तरीके से कायदे की ताबीर ज़बानी कराएं, ये भी हो गया। अब या मद्दा को लेते हैं इसी तरतीब पर। ज़ेर और या मद्दा का फर्क समझाएं। ज़ेर और या मद्दा का फर्क समझाएं। मसलन बाकी नीचे ज़ेर लिखा आपने, पढ़ो उसको। बी। अब मुझे खींचना हो तो मैं उसके साथ क्या लगाऊंगा? या साकिन। अब उसको पढ़ेंगे बी। मैं या साकिन को निकाल दूं तो, फिर या साकिन लगाऊं तो, इस या का नाम या मद्दा है। उसकी दो निशानी है, या साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो। अब आप 3 मिसालें लिखो। बा या साकिन, पढ़ो उसको बी। ये या मद्दा होगी क्योंकि या साकिन भी है, उससे पहले ज़ेर भी है। अच्छा, मैं या साकिन से पहले ज़बर लगाऊं, या मद्दा होगी? पढ़ो उसको भाई, ये या मद्दा नहीं है। मुझे या मद्दा बनाना हो तो ज़बर निकाल कर ज़ेर लगाना पड़ेगा। वो निकाल कर लगा कर पढ़ाओ, फिर ज़बर लगाओ। चलो, अब या साकिन से पहले मैं पेश लिखूं, उसको पढ़ो बुई। ये या मद्दा होगी? नहीं होगी। या मद्दा बनाना है तो पेश निकाल कर ज़ेर लगाना पड़ेगा। अब हम समझाएंगे कुरान में या साकिन से पहले पेश नहीं आता। कुरान में 2 ही सूरत होगी, या साकिन से पहले ज़ेर होगा या साकिन से पहले ज़बर होगा। इसका नाम या मद्दा है और इसका नाम हम आपको अब बता रहे हैं अभी। अब चाहे आप बता सकते हो अभी, समझ में आ रही? चूंकि तीनों हो गए ना, या ये कहो हम बताएंगे आपको। चलो अभी यूं रखो उसको कि बताएंगे, इसका नाम बताएंगे हम। कुरान में ये आता है लेकिन इसका नाम अभी नहीं, हम आपको बाद में बताते हैं। अब मश्क अमसेला तकाबुली तरीके से करो, वही तरतीब इख्तियार करो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखेंगे एक मिसाल। ईदुल, या मद्दा होगी? चलो मैं नीचे से ज़ेर निकाल लेता हूं और ज़बर कर देता हूं। या मद्दा होगी? नहीं होगी। या मद्दा बनाना हो तो अब पढ़ो ईदुल। या मद्दा बनाना हो तो ज़ेर लगाना पड़ेगा। ईदुल। चलो मैं ज़ेर लगा देता हूं, यहाँ पर ज़बर निकाल देता हूं, उसकी जगह पर ज़ेर कर देता हूं। अब पढ़ो। अब अखीर में से ये पेश निकाल देता हूं मैं। अब पढ़ो ईद। मुझे दाल में खींचना हो तो वाव साकिन लगाना पड़ेगा। अब पढ़ो। वाव मद्दा की भी मिसाल होगी। चलो मैं वाव साकिन को निकाल देता हूं और उसकी जगह पर या साकिन लगाता हूं। अब या मद्दा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पेश हटाना पड़ेगा। चलो मैं पेश हटा देता हूं और उसकी जगह क्या करना पड़ेगा? चलो पढ़ो। अब ये तकाबुली तरीका हो। इस तरह की मिसालें लाओ, समझ में आ रही बात? तीबुन, तीबी, तीबा, तीबू, अलग अलग, समझ में आ रही बात? मैं यहां से अलिफ लगा दूं, ये या साकिन को हटा दूं और अलिफ लगा दूं तो अलिफ मद्दा बनेगा? ज़ेर हो तो क्या करना पड़ेगा? तो ज़बर लगाना पड़ेगा। अब पढ़ो तीनों कायदों की मशक। ये तकाबुली तरीका। कायदे की ताबीर ज़बानी कराने के लिए वही सवालात हैं, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे पढ़ेंगे।
एक अलिफ के बराबर। अब तीनों कायदे हो गए तो हम कहेंगे बेटा हुरूफ मद्दा कितने हुए? 3 हुए। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। चलो बताओ अलिफ मद्दा कब बनेगा? अब वो बोलेगा अलिफ से पहले जबर हो। वाव मद्दा कब बनेगा? वाव साकिन से पहले पेश हो। वावे ली अरे याए ली या मद्दा कब बनेगा? या साकिन से पहले से। अब उसको याद हो गया, समझ में आ रही बात? अब आप जो भी मिसाल लिखो उसमें काम कराओ। अब हम कहेंगे आज नया कायदा पढ़ेंगे, वो ये है कि या साकिन से पहले जबर हो तो क्या करेंगे हम? इसका नाम हम आपको बताएंगे। चलो अब इसको पढ़ो पहले। भाई अब इस या का नाम क्या है? इस या का नाम या लीन। उसकी 2 निशानी है, या साकिन हो और उससे पहले जबर हो। अगर मैं जबर की जगह पर जेर कर दूं तो या मद्दा बन जाएगी, जेर निकाल कर जबर कर दूं तो या लीन बन जाएगी। अब आप बस कम है उसको लो, या मद्दा को या लीन बनाओ और या लीन को या मद्दा बनाओ। समझ में आ रही है? जैसे मिसाल है ना, अंदर पढ़ो उसको और अब पढ़ो, अब पढ़ो। अब कौन सा कायदा होगा? अब उसी मिसालों में फिर लो। आया समझ? इसी तरीके से रदीफा पढ़ो उसको। चलो मुझे दाल को खींचना है, या साकिन लगाना पड़ा। अब पढ़ो। चलो मैं दाल पर जबर करता हूं। इन्हीं मिसालों में काम कराओ ताकि या मद्दा और या लीन के मुताबिक पढ़ना आवे। आज माशाअल्लाह हमारे साथी यहाँ गए थे, कुरान गए थे, कहाँ गए थे? उसमें गुज़िश्ता तदरीब हुई थी तो उसके एतबार से उन्होंने काम किया है उन असातिज़ा ने, और बच्चे माशाअल्लाह बोल रहे हैं, समझे हुए हैं, तफहीम हो गई है। फहमे बयान 2 चीजें आपको करनी है। ये हुआ फहमे बयान, और दूसरी चीज है मशके बयान। क्या? फहमे बयान और मशके बयान। तो एक चीज तो हो गई फहमे बयान, लेकिन दूसरी चीज बाकी है, वो है मशके बयान के बिला तामुल फर पड़े। आप काम करो और वो फट से बोले, ये भी करो ताकि कुरान में आकर उनको कोई परेशानी ना हो, फटाफट वो चले। कुरान में तब्दीली नहीं करेंगे, उससे पहले कायदे में ये सब कर सकते हैं। समझ में आ रही? मशके अमसिला और मशके बयान और फहमे बयान। पहला काम समझाया आपने बयान को, और इतनी मशक करवाई बोर्ड पर कि अब बिला तामुल बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे मशके बयान। ये दोनों देखने का। अल्लाह ताला इन असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमा रहे। माशाअल्लाह काम किया है उन्होंने। इसी तरीके से अब हम वावे लीन को लेते हैं। मसलन नौह, चलो ये वाव साकिन से पहले जबर हो गया, इसका नाम क्या है? वावे लीन। मैं पेश कर दूं तो वाव मद्दा, फिर मैं जबर कर दूं तो, फिर यहां पढ़ो, अब मैं वाव साकिन लगाऊं, अब पेश कर दूं, इस तरह पढ़ा। अब अंदर की मिसालें जो है वो आप लोग मिसाल के तौर पर जबर की मिसालें मैं लेता हूं। पहली मिसाल क्या है? दरसा। अब हम कहेंगे यहां वाव साकिन लगा के पढ़। अब कौन सा कायदा होगा? इसको वाव मद्दा बना के पढ़। ये हम काम करवाए, हम रहबर हैं, काम उसको करना है।
ہماری ترتیب کی مثال میں دیتا رہتا ہوں کہ ہم بچوں کو چلاتے ہیں، گر جاوے تو انگلی کا سہارا دیتے ہیں لیکن اٹھا نہیں دیتے. اٹھنا تجھ کو ہے، میں سہارا دے سکتا ہوں، باقی محنت تو تجھے کرنی ہے. اور ایک استاد یہ ہوتا ہے کہ منزل پر کون اس کو لے کر دھیرے دھیرے چلے، اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دیا تو وہ بچہ اگلی منزل پر استاد کا انتظار کرے گا کب آوے کہ وہ مجھے اٹھاوے، کیونکہ آپ نے درس بلغ ودا 4 دن میں پورا کر دیا اور دیر میں پہنچ گئے. اب 4 کے 8 کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. پھر بجلی میں آپ کا محتاج کب آواز سنا ہے، اسے وہ محتاج 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 محتاج. پھر جب قرآن میں آئے گا تو ہم کو آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ وہ محتاج ہے، پریکٹس کرانی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے محتاجوں کو اب آ گئے ہیں تو کیا کریں گے؟ انشاءاللہ کل ہوگا وہ عشاء کی مجلس میں، مغرب کے بعد کی مجلس میں وہ بھی ہم بتائیں گے کہ ایسے محتاجوں کو کیا کریں. اب جو آ گئے ہیں چھوڑنا نہیں ہے، اس پر رحم کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قربانی ہوگی آپ کی. الحمدللہ اس پروگرام کے نتیجے میں کئی 100 بچے قرآن سے جڑ گئے جو قرآن سے بالکل دور ہو گئے تھے. اس پروگرام کے نتیجے میں قرآن سے پھر دوبارہ جڑ گئے اور قرآن پڑھنے والے بنے. الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اس محنت سے بہت سے بچے قرآن سے تعلق پیدا ہو گیا. بہرحال اس طرح آپ کام کرو حروف مدہ اور حروف لین. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا تقابلی طریقہ کیسے کرو گے؟ محنت کرو گے انشاءاللہ. پیچھے سے آواز نہیں آئی. اشرانہ بہت جلدی ہضم ہو گیا. یہ میں نے بتا دیا ہے سب، بغیر مد کے پڑھے، مد کے ساتھ پڑھے، تقابلی طریقہ ہے. اب یہ میں بتاتا ہوں آپ کو خاموش مطالعہ. کچھ کلمات بورڈ پر آپ پہلے سے لکھ کر رکھیے. 1 گھنٹے میں لکھنے نہ بیٹھے، پہلے سے آ جائیے. وقت کی زکات دیجیے. وقت کی کیا دیجیے؟ زکات. وقت کی زکات کیا ہے؟ 1 گھنٹہ ہو تو آپ 1.5 گھنٹہ دو، 1.25 گھنٹہ دو. وقت سے پہلے آؤ اور بچوں کو چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ نکلو. ایک جگہ پر ایک مرتبہ ایک ساتھی جماعت میں آئے ہوئے تھے بہار کے. وہ مجھے ملنے کھروڑ آئے مدرسے میں، اور جیسے میں درسگاہ سے نکلا تو مجھ سے معانقہ کر کے رونے لگے. میں سمجھا نہیں کہ کون ہے، کیوں روتا ہے بھائی، اجنبی آدمی ہے، معانقہ کر کے رو رہے ہیں. تو کہا کہ میں نے پونا گاؤں میں گیا تھا، وہاں بچوں کو دیکھا کہ آخری جماعت کے جو بچے ہیں، آخری جماعت یعنی جو قرآن مکمل کر رہی ہے، وہ اذان سے پہلے مسجد میں ہے. فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں ہے. حفظ والے آ جائیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن ناظرہ والے آ گئے اور وہ بھی سب غسل کر کے تیار، اور استاد آئے اور کام شروع ہوا. تو میں نے پوچھا کہ نہیں کیسے بنا ماحول؟ کہا یہ مولانا نے ترتیب بتائی تھی، اس ترتیب کے مطابق کام کیا تو اللہ نے ماحول بنا دیا. اس گاؤں میں بچے 8 بجے آتے تھے. کتنے بجے؟ 8 بجے. مسجد میں جماعت 6 بجے ہو تو بچے 8 بجے آ رہے. میں نے اساتذہ سے کہا کہ ایک شرط میں بتلاتا ہوں، آپ مسجد میں نماز پڑھ کے گھر نہ جاؤ، مسجد کے بازو میں مدرسہ ہے، مدرسے میں بیٹھ جاؤ. یہ قربانی دو. اور گھر نہ جاؤ اور بچوں سے کہو جو آئے گا اس کو ہم پڑھائیں گے، ہم یہیں بیٹھتے ہیں. آپ بیٹھو، کوئی نہ آئے تو بھی بیٹھو، لیکن بچوں کو تشکیل کرو کہ ہم بیٹھتے ہیں، جو آئے گا اس کو پڑھائیں گے. ایک آیا، اس کو پڑھایا، اس کی تعریف کی، ماشاءاللہ آج اس کو ہم نے پڑھایا، دیکھو کتنا اچھا کرو.
جو آئے گا اس کو پڑھائیں گے. دھیرے 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 چند مہینوں میں ماحول بن گیا اور بچے جلدی آنے لگے. یہاں تک کہ فجر میں آخری بڑے بچوں کو فجر میں بلایا تو فجر میں آئے. یہ ماحول بنا. سمجھ میں آ رہی تھا آپ؟ میں نے کہا یہ بچے 8 بجے آتے ہیں, استاد 8:15 بجے آتا ہے. بچے 8 بجے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بچے نہیں آتے اس لیے میں دیر سے آتا ہوں, اور بچے یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ نہیں آتے اس لیے میں دیر سے جاتا ہوں. ماحول کیسے بنے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماحول بناؤ, ماحول بنے گا انشاءاللہ. تو اب ہم کیا کریں, پہلے سے مثالیں لکھ لیں, پروگرام بنا کر آئے کہ میں آج کیا کام کروں گا. مثلا میں نے 5 مثالیں بورڈ پر لکھی. اب ہم کہیں گے چلو حل کرو 5 مثالوں کو. ابھی میں پوچھتا ہوں, پہلی مثال دیکھو, دوسری دیکھو, تیسری دیکھو. 5 مثالوں کو حل کرنے کے لیے موقع دیں. اور اب ہم پوچھیں چلو زید پہلی مثال پڑھو. سبقونا ماشاءاللہ. چلو علی مدہ ہے کہاں پر نا, تو میں علی مدہ پر کھڑے کا نشان لگاتا ہوں. یہ اجرا ہو رہا ہے. خاموش مطالعہ یہ بعد میں آئے گا, ابھی تو خواندگی کے ساتھ مطالعہ ہے. پھر واو مدہ ہے, چلو واو مدہ پر میں کھڑے کا نشان لگاتا ہوں. یا مدہ ہے نہیں ہے تو میں اس پر چوکڑی لگا دیتا ہوں. وتواصوا علی مدہ ہے, واو مدہ نہیں ہے, یا مدہ نہیں ہے. معروفہ علی مدہ ہے, واو مدہ بھی ہے, یا مدہ نہیں. نو ہی ہا تینوں ہیں, علی مدہ بھی ہے ملصاب ہا, نو واو مدہ بھی, ہی یا مدہ بھی ہے. یہ ہم نے حل کروایا. اب آپ تھک گئے سمجھو اسی دن, آخری 10 منٹ باقی ہے, 5 منٹ باقی ہے, آخری 5 منٹ. تو آپ ایک پرچہ ایسا بنا کر بچوں کو دے دو کہ بیٹھ کر خاموش پڑھو اور اجرا کرو. سمجھ میں آ رہی؟ چلو گھر لے جاؤ, گھر لے جا کر یہ کام کرنا اور گھر لے کر آنا, خاموشی کے ساتھ پڑھنا. اس بہانے سے 10 کلمات جو آپ نے قرآن کے لکھے ہیں بڑے بڑے, کیا یقیدون, ہارون, ماروت, ایسے کلمات بڑے بڑے لکھے ہیں. تو یہ چھوٹا بچہ بڑے بڑے کلمات کو حل کرے گا اور اس میں اجرا کرے گا. دوسرے دن آوے تو آپ ان کی اصول یابی کر سکتے ہیں. یہ عمومی مسئلہ ہے. آیا سمجھ میں؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. حرکات مدہ 3 ہو گئے اور واو لین یائے لین ہو گیا. تو حرکات مدہ, حرکات مدہ میں 4 کام ہیں. حرکات مدہ میں 4 کام ہیں. حرکات اور حرکات مدہ کا فرق, حرکات اور حرکات مدہ کا فرق سمجھائیں. یعنی زبر اور کھڑا زبر کا فرق, زیر اور کھڑی زیر کا فرق, پیش اور الٹا پیش کا فرق. پہلا کام یہ حرکات اور حرکات مدہ کا فرق سمجھاؤ. دوسرا کام یہ سمجھاؤ کہ حروف مدہ اور حرکات مدہ دونوں ایک ہیں, دونوں کی آواز ایک ہے. حروف مدہ اور حرکات مدہ دونوں کی آواز ایک ہے. تیسرا کام مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کراؤ.
اور چھوٹا کام قاعدے کی تعبیر زبانی کراؤ. دیکھو علی مدہ میں 4 کام، واو مدہ میں 4 کام، یا مدہ میں 4 کام، حرکات مدہ ابھی آیا اس میں 4 کام. تو 4 آئے. واویلین یائلین کا بیان میں نے سمجھا دیا، وہ آ رہا ہے. تو 4 کتنے ہو گئے؟ 16 ہو گئے. اب پہلا کام ہم کرتے ہیں کون سا؟ حرکات اور حرکات مدہ کا فرق. حرکات اور بورڈ پر ایک نشان بنائیں گے ہم. مثال کے طور پر پہلے آپ بناؤ زبر زیر پیش. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. زبر زیر اور پیش. آج ہم پڑھیں گے کہ زبر کتنے دنوں سے آپ پڑھ رہے تھے، کتنے دن ہو گئے. اس کو ہم نے کھڑا کر دیا، سویا ہوا تھا تو بہت دن سے. اب یہ زبر کو کھڑا کیا، اس کا نام ہے کھڑا زبر. زیر کو ہم نے کھڑی کر دیا، اس کا نام ہے کھڑی زیر. پیش کو ہم نے الٹا کر دیا، الٹا پیش. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اور زبر زیر اور پیش. تو دونوں کے نام میں فرق ہے. پہلا فرق، 3 فرق سمجھائیں گے. پہلا فرق کیا ہے؟ نام میں. زبر زیر پیش کو حرکات کہیں گے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو حرکات مدہ کہیں گے. نام میں فرق ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہیں گے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو حرکات مدہ کہیں گے. پہلا فرق نام میں ہے. دوسرا فرق لکھنے میں فرق ہے. کس میں فرق ہے؟ دیکھنے میں. لکھنے میں فرق ہے. تیسرا فرق دونوں کی ادائیگی میں، آواز میں فرق ہے. اب وہ سمجھائیں گے. پہلا فرق نام میں، دوسرا فرق لکھنے میں دیکھنے میں، اور تیسرا فرق پڑھنے میں. با پر زبر ہو تو اس کی آواز ہوگی ب، اور اس پر میں کھڑا زبر کر دوں تو اس کی آواز ہوگی با. کھینچ کر پڑھیں گے. چلو با کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز ہوگی، اور اگر کھڑی زیر ہو بی. با کے اوپر پیش ہو بو، اور با کے اوپر پیش کو میں الٹا کر دوں تو اس کی آواز ہوگی بو. کھینچ کر پڑھیں گے. حرکات کو یعنی زبر زیر اور پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو دونوں میں یہ فرق ہے. حرکات کو کھینچا نہیں جاتا، اور زبر زیر پیش کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. حرکات مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں، اور حرکات مدہ کو یہ 3 فرق ہم نے سمجھائے. پہلا کام ہوا. قرآن کی جماعتوں کو میں نے پوچھا کہ زبر اور کھڑا زبر میں کیا فرق ہے، تو خاموش. وہ جو اس نے آواز سنی ہے وہ میں اس کو کہوں اس پر سے میں زبر کھڑا زبر نکال کر پوچھوں کہ اس کو پڑھو تو وہ پڑھ سکتا نہیں ہے. قرآن کی جماعتوں کو بھی نہیں آتا. بورڈ پر اگر میں لکھ کر پوچھوں تو، کیونکہ اس نے وہ رٹا ہوا پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی تھا. بہرحال یہ پہلا فرق ہم نے سمجھایا. زبر اور کھڑا زبر، زیر اور کھڑی زیر، پیش اور الٹا پیش. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے سمجھائیں کہ حروف مدہ
اور حرکات مدہ ایک ہیں، آواز دونوں کی ایک ہے۔ دوسرا کام، حروف مدہ اور حرکات مدہ کی آواز ایک جیسی ہیں، حروف مدہ اور حرکات مدہ کی آواز ایک جیسی ہے۔ اب دیکھو اس کو سمجھانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر میں یہاں لکھوں پڑھو با، دیکھو اس کی آواز بھی کیا ہوتی ہے؟ با، اس کی آواز بھی کیا ہوتی ہے؟ با، دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو کس میں ہے؟ لکھنے میں ہے اور ہجے میں ہے۔ با الف زبر با، با خرا زبر با، دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی آواز ایک ہے۔ یہ سمجھاؤ، میں نے ایک پر آپ کو سمجھایا، آپ ایک پر بس نہیں کرو گے، چند حروف پر لکھ کر یہ بات ان کے ذہنوں میں اتارو گے، پلاؤ گے، سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے یہاں پر میں لکھوں یا مدہ بی، اس کو بھی پڑھیں گے خالی زیر کے ساتھ بی، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو بھی پڑھیں گے بی۔ اسی طریقے سے واو مدہ اور الٹا پیش، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے پڑھنے کے اعتبار سے، بو بو۔ یہ دوسرا کام ہم نے سمجھایا۔ اب یہی بات تقابلی طریقے سے ہم کو مثالوں میں سمجھانا ہے۔ یہی بات کس میں سمجھانا ہے؟ مثالوں میں۔ کس طریقے سے؟ تقابلی طریقے سے۔ مثال کے طور پر میں مثال لکھوں، یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات ہے، مثلا پڑھو اس کو، میں اس میں سے الف نکال دوں، قلم۔ اب مجھے کالا بھرنا ہو تو کیا کروں گا؟ الف نہیں لگانا ہے مجھے، زبر کو کیا کروں گا؟ میں کھڑا کر دوں گا۔ اب پڑھو، سمجھ میں آ رہی؟ پھر میں زبر کو نکال دوں تو قلم، پھر میں الف لگاؤں تو الف نکالوں تو، پھر کالا بھرنا ہو تو کھڑا زبر لگاؤں۔ یہ سوالات کے ذریعے سے سمجھا۔ چلو لام کو کھینچنا ہے مجھے، منصب ایک الف لگا دو، چلو لگا دیا۔ اب پڑھو قالا، اب میں الف نکال دوں اس میں سے اور مجھے قالا بھرنا ہے، یہ زبر کو میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ اب پڑھو، اسی طریقے سے اس کی مثال ایک لے لیتا ہوں۔ پڑھو اس کو، یا امی، چلو میں اس میں سے یا ساکن کو ہٹا دیتا ہوں۔ اب پڑھو، اب مجھے میم کو کھینچنا ہے تو کھڑی سے لگانا پڑے گا۔ اب پڑھو، بھائی سمجھ میں آیا؟ اسی طرح اس کی مثال تو بہت آسان ہے، اندر چلتی آ رہی ہے۔ لو یہ پڑھو، نو، مجھے واو ساکن کو اس میں سے نکال لینا ہے، میں واو ساکن کو نکال لیتا ہوں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ پیش کو الٹا کرنا پڑے گا۔ چلو میں پیش کو الٹا کر دیتا ہوں۔ اب پڑھو، چلو ہا کو بھی الٹا پیش کر دیتا ہوں، نون کے اوپر پیش کر دیتا ہوں۔ اس طریقے سے سوال کریں گے اور پڑھائیں گے۔ یہ حرکات مدہ کا بیان ہوا، 4 کام ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہوں؟ اب آپ کی معلومات کے لیے ایک بات بتاتا ہوں، بچوں کو نہیں بتانا ہے، بچوں کو نہ بتا رہے، بلکہ آپ کی معلومات کے لیے کہ کھڑی زیر، کھڑی زیر، یہ سب میں مٹا دیتا ہوں۔
کھڑی زیر جو ہے وہ صرف 3 حروف پر آتی ہے قرآن میں. کھڑی زیر صرف 3 حروف پر آتی ہے. نمبر 1 حمزہ، اس کے نیچے کھڑی زیر، جیسے کہ ایلافی، سمجھ میں آ رہی تھا. نمبر 2 پر یا کے نیچے کھڑی زیر آتی ہے، یا کے نیچے. اور نمبر 3 پر ہا کے نیچے. اور کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر قرآن میں نہیں ہے. مجریہا اس میں ہے، لیکن اس میں یا مدہ کی طرح اس کو پڑھا نہیں جاتا. اس کے علاوہ کسی کے نیچے نہیں ہے، بس یہ 3 ہی ہے. اس لیے مثالیں آپ کو ملے گی ان 3 کے نیچے ہی. قاعدے میں بھی آیا سمجھ میں. پھر ہر حرف کے نیچے لکھی ہوئی ہیں آپ نے قاعدے میں، با کے نیچے کھڑی زیر بی، تا کے نیچے کھڑی زیر تی. کیوں لکھا؟ کام مشق کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بچوں کو نہیں بتلانا ہے، آپ کو بتانا ہو. کوئی سوال کر سکتا ہے. اس طرح الٹا پیش بھی 3 حرف پر آتا ہے. حمزہ پر اور واو پر اور ہا پر. حمزہ پر، واو پر اور ہا پر، 3 پر آتا ہے. حدیث میں سب پر آیا ہوگا، اشعار میں آیا ہوگا، اعراب میں. اشعار جو ہوتے ہیں عربی اشعار، اس میں کہیں کسی دوسرے حرف پر آ جانے الگ بات ہے. قرآن میں نہیں آیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. تشدید کا بیان جو بہت اہم ہے. مشدد کلمہ پڑھنا کیسے پڑھے بچہ. ایک نقشہ بناؤ. زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. نمبر 3 جزم. آیا سمجھ؟ اور اب اس کے بعد بیان ہے تشدید. یہ علامات میں آخری ہے. ہم بچوں کو کہیں گے یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا، میں ذرا بڑے حروف سے لکھتا ہوں. یہ جو ڈبلیو جیسا لکھا ہوا ہے اس کو ہمارے مدرسے میں تشدید کہتے ہیں. یہ تشدید ہے. حروف لین میں بھی 4 ہے. دیکھو 16 اور 4 20 ہو گئے. تشدید میں بھی 4، سب جگہ 4 ہے. اب یہ تشدید کا بیان ہے. تشدید کی شناخت میں شناخت اور مشدد بنانے کا طریقہ پہلا کام سمجھا رہا تھا. مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ یہ اہم ہے، اور مشدد الفاظ کی تمام صورتوں کی مشق. مشدد الفاظ کی صورتیں ہیں
जज्म की कितनी सूरतें बताई? 7, बराबर। जज्म की 7 सूरतें। ऐसे तशदीद की 18 सूरतें कुरान में है। वो 18 सूरतें मैं बताऊंगा। कायदे की ताबीर ज़बानी कराए। 4 अलिफ मद्दा में, 4 वाव मद्दा में, 4 या मद्दा में, 4 वावे लीन में और 4 याए लीन में, या 4 वावे लीन याए लीन एक ही समझ लो। और हरकात मद्दा में 4, ये 20 हो गए। और तशदीद में 4, ये 24 हो गए। पहले कितने हुए थे? पहले हिस्से में भूल गए, फिर गिनो। हरकात में 5, तनवीन में 5, जज्म में 5, 15। और उसके बाद में है कलकला में 4, 19। और मुरक्कबात में 4, 23। और मुफरदात में 4, 27। और ये कितने हो गए? 24। कुल कितने हुए दोनों मिलाकर? कुल मिलाकर 51 हो गए। 24 और 27, 51। ये 51 काम कर लोगे तो कोई भी अरबी कलमा बोर्ड पर लिखोगे, इंशाल्लाह बच्चा पढ़ेगा। ये हमारी गारंटी है। आप इस तरतीब से काम करोगे तो इंशाल्लाह कोई भी बच्चा अरबी कलमा पढ़ लेगा। एक बयान रह गया अलिफ लाम कमरी शमसी का, वो ना लिखो, वो हमने दूसरे हिस्से में लिया है। उसके अलावा आप जो भी काम पूछोगे इंशाअल्लाह बच्चा कर लेगा। तो पहला काम तशदीद की शनाख्त। आपने बोर्ड पर लिखा तशदीद, अब हम कहेंगे जिस हरफ पर जबर आवे उसका नाम क्या है? मुताहर्रिक। जिस हरफ पर तनवीन आवे उसका नाम क्या है? मुनव्वन। जिस हरफ पर जज्म आवे उसका नाम क्या है? साकिन। अब हम जिस हरफ पर तशदीद आवे उसका नाम मुशद्दद। ये नाम बताओ। उसका नाम क्या है? मुशद्दद। जिस हरफ पर तशदीद आ गई उसको क्या कहेंगे? मुशद्दद कहेंगे। हमारे मदरसे में उसका नाम मुशद्दद है। तशदीद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। नाम सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि रटाएंगे। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने हजरत आदम को नाम सिखाए, बताए नहीं कहा। क्या कहा? सिखाए। इसका नाम ये है, इसका नाम ये, सिखाया। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी। उनसे कहा अब बताओ तुम, देखें समझ में आ गई। हमको सिखाना है। पहला नंबर नाम सिखाओ, फिर उनसे सवाल करो तो वो बताएंगे। इसको मुशद्दद कहते हैं। अब एक बात और समझाएंगे। बेटा बा पर तशदीद आवे और जबर आवे तो अभी उसका नाम क्या है? बा मुशद्दद। जेर आवे तो भी मुशद्दद और पेश आवे तो भी बा मुशद्दद। चलो बा के ऊपर 2 जबर आ गए तो बा मुनव्वन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? बा मुशद्दद। 2 जेर आ जावे तो भी बा मुशद्दद, 2 पेश आ जावे तो भी बा मुशद्दद। अच्छा उसके ऊपर खड़ा जबर आ गया तशदीद के ऊपर तो भी उसका नाम बा मुशद्दद। खड़ी जेर तो आती नहीं है, उल्टा पेश आता नहीं है।
لیکن آ جائے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ مشدد. یہ سمجھایا ہم نے پہلا کام، تشدید کی صنعت اور مشدد بنانے کا طریقہ. اب ہم دوسرا کام کرتے ہیں، مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ. ہم کہیں گے با پر زبر ہو تو، زیر ہو تو، پیش ہو تو، دو زبر ہو تو، دو زیر ہو تو، دو پیش ہو تو بن. اب با پر جزم ہو تو نہیں پڑھ سکتے، کیا کرنا پڑے گا؟ آگے متعلق حرف لگانا پڑے گا. چلو با ساکن ہو تو اس پر آپ کیا کرتے تھے؟ آگے متعلق. اب پڑھو رب. پڑھیں گے نا بچے؟ کون سا قاعدہ ہوگا با میں؟ الکلا ہوگا. کیوں ہوگا؟ 5 حروف میں سے با. یہ سوال ہو گئے. اب ہم آج سیکھیں گے کہ با کے اوپر تشدید آوے تو با کو کیسے پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی تھا؟ اس کو پڑھنا ہے. اس سے پہلے کون سیکھے گا؟ ان سے سوال کرو. ہاتھ اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ان کو متحرک کرنے کے بعد پھر ہم کہیں گے کتنی با ہے؟ 1. بچے کہیں گے بیٹا یہ 2 با ہے. کتنی با ہے؟ 2. میں آپ کو بتاؤں، پہلی با ساکن ہے اور دوسری با کے اوپر یہ زبر ہے. برابر؟ ان دونوں کو ہم نے ملا دیا اور ملانے کی نشانی اوپر تشدید لگا دی. تشدید جو ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ ملانے کی. جب بھی تشدید آوے تو سمجھنے کا کہ ایک حرف دوسرے حرف میں ملا ہوا ہے. یہ سمجھا، سمجھ میں آ گیا؟ یہ با کے اوپر تشدید آئی تو با کس میں ملا ہوا ہے؟ کتنی با ہو گئی؟ 2. پہلی با ساکن ہوگی، دوسری با پر زبر ہوگا جو اس پر ہے. اب نیچے پڑھو. مل صاحب نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ ساکن حرف تنہا نہیں پڑھا جاتا، آگے کسی متعلق حرف کو لگانا پڑے گا. لے لگا دیتا ہوں. اب پڑھو، اس کی ہجے کرو. را با زبر رب، با زبر رب. اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے جیسے نیچے پڑھا، اسی طریقے سے اوپر والے کو پڑھو. پڑھو اب اوپر والے کو. رب اس کی ہجے اسی طرح کرو جیسے نیچے کی تھی. ہو گیا؟ ایسے چند مثالیں آپ کو لانی پڑے گی. ابھی قاعدہ نہیں بتائیں گے کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے. مثالیں لانی پڑے گی آپ کو سمجھانے کے لیے. چلو اب میں اس کے اوپر سے زبر ہٹا دیتا ہوں اور زیر کرتا ہوں. اب پڑھنا ہے ہم کو. اب ہم اسی طریقے سے کریں گے. با کے نیچے، با کے اوپر جزم اور ایک با کے نیچے یہ زیر آیا ہے. اب اس کو نیچے والے کو پڑھو تو اوپر والے کو اسی طرح پڑھیں گے. آیا سن؟ چلو میں زیر نکال دیتا ہوں اس میں سے اور اس کے اوپر پیش کر دیتا ہوں. ہر ایک کی مثال لاؤ. رب، ربی، ربو، ربن، ربن، ربن. آیا سن؟ ربا کھڑا زبر مثال. اس طرح ہر ایک مثال لا کر سمجھاؤ. اور کئی کلمات پر، الفاظ پر یہ بات کرنی ہے. مدہ، صدہ، وقف، لکہ، کوئی بھی کلمہ لے آنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟
اب وصول یابی یہ سمجھانے کے بعد پہلا کام مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ بھی ہو گیا، دوسرا کام بھی ہو گیا تشدید کی شناخت اور مشدد بنانے کا طریقہ. دو کام ہو گئے، مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ. اب مشدد حرف پڑھنے کے طریقہ سکھانے کے بعد وصول یابی کرنی ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ مثلا دیکھو یہ مثالیں ہیں. اب ایک مثال آپ نے لکھی، جیسے آپ نے لکھا اور تو خالی مس کیسے پڑھیں گے ذرا لکھ کر بتا. تو لکھے گا میم سین اور سین پر زبر. ماشاءاللہ. مد. چلو عبداللہ تم بتاؤ کیسے پڑھیں گے؟ میم دال پر جزم اور دال پر زبر مد. چلو عبد الرحمن تم بتاؤ. صاحب اس پر پیش کر دو. بچوں کو اس طرح استعمال کریں. اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ 2 مرتبہ ہے، ایک دوسرے کو ملایا گیا ہے. پہلی مرتبہ کیا کریں گے؟ آگے کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے اور دوسری مرتبہ اس پر جو بھی اعراب ہوگا، جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. اب آپ قاعدہ بتا سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی تھا؟ تشدید کی 18 صورتیں میں بتلاتا ہوں. دیکھو یہ ہیں تشدید کے تمام صورتوں کی مشق. فوٹو لینا ہو فوٹو لے لو، لکھنا ہو لکھ لو. یہ 10 صورتیں ہیں آپ کے سامنے. ان میں 9 سمجھو، اس لیے کہ تشدید کے بعد الف اور کھڑا زبر دونوں ایک ہیں. تشدید 2 حرفی میں، تشدید 2 حرفی میں جیسے کہ سب. تشدید 3 حرفی میں، بیچ میں تشدید سب. 6 حرفی میں، آخر میں تشدید احب. 6 حرفی سے مراد 3 حرفی. 4 حرفی یعنی 3 حرفی سے زائد میں تشدید محرم. ڈبل تشدید یشقق مزمل مدثر علیین. اب اس کی ہجے کیسے کریں گے؟ چھوڑو نا بھائی، بچہ پڑھ لیتا ہے علیین. مجھے کسی نے کہا کاف ہا یا عین صاد، اس کی ہجے کیسے کریں گے؟ مجھے نہیں آتی سیدھا جواب. لیکن اس میں قواعد جانتا ہوں اور سمجھا بھی سکتا ہوں بچوں کو. وہ کل میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کیسے بچوں کو سمجھائیں گے. پھر ہجے کیوں کرواوے جبکہ بچے پڑھ لیتے ہیں قواعد کی رعایت کے ساتھ؟ اصل تو رواں ہے. تو یشقق اسی
इसी तरह तशदीद के बाद साकिन, तशदीद के बाद साकिन। मिसाल के तौर पर यही हम ले लेते हैं, अब इसको सिखाना है। इसमें दो हरफ कौन से हैं? तशदीद किस पर है? सवाल करेंगे सीन पर। तो मीम एक मर्तबा, सीन दो मर्तबा, पहली मर्तबा साकिन, दूसरी मर्तबा उस पर ज़बर, और ता साकिन। साकिन को कैसे पढ़ते हैं? चलो इस सीन को पढ़ो मस, इस ता को पढ़ो सर। अब दोनों को मिला लो। ऐसे चंद मिसालें आपको लाने पड़ेंगे। अद्दत, मुद्दत, रद्दत, समझ में आ गई? चलो ये सूत्र चार हरदी क्या? डबल तहदीद की एक मिसाल यशत को है, समझा दो जी। अच्छा हाँ, मिसाल के तौर पर हम ये लिखें या शीन स्काफ पर भी तस्वीर, स्काफ पर पेश। अब हम बच्चों से गाएंगे। चलो या के ऊपर क्या है? ज़बर। तो मैं यहाँ पर ज़बर लिखता हूँ। शीन कितनी है? दो। पहली शीन, पहली तीन शीन जज्म। चलो पढ़ो, मैंने उल्टा लिखा। यश बराबर, और दूसरी शीन के ऊपर ज़बर। अच्छा काफ कितने हैं? पहला काफ जज्म। अब इसको पढ़ो यश, इसको पढ़ो शक। अब दूसरे काफ पर ज़बर, यश शक। और एक काफ अखीर में जिस पर पेश। समझ में आया? इस तरह मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, दो तीन मिसालें समझाओगे। अब बच्चों को क्या करने का मालूम है? मैं तो सीधा दरस में ही काम करवा देता हूँ। पढ़ो जबरदस्ती हो गई। चलो दाल पर भी लगाओ, नहीं पढ़ सकते तो आगे मुतारिक हरफ लगाना पड़ेगा। मैं फा लगा देता हूँ। चलो अब पढ़ो। तीन हो गए। समझ में आ रही? यही काम करवाओ, मतलब काम उनके पास कराने का। ये दौड़ना सिखा रहे हो आप लोग, समझ में आ रही? एक 100 मीटर की दौड़ है मसलन दीवार तक, और एक बच्चे की छलांग 1 मीटर की है, तो कितने स्टॉप में पहुंचेगा? 100 में। 100 मीटर की छलांग 100 मीटर है, और एक छलांग 1 मीटर की हो तो कितने में पहुंचेगा? उसकी छलांग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? आप उठाकर दौड़ोगे, वो तो मश्क करानी पड़ेगी बराबर, ताकि 1 मीटर से उसकी छलांग 6 बढ़े। और 100 में पहुंचता था तो अब 95 में पहुंचे, फिर 6 बढ़े ताकि 90 में पहुंचे।
تو یہ کوشش ہے اس کو اٹھا کر چلنا نہیں ہے، اس کو بڑھانا ہے. ہو گیا؟ چلو یہ ڈبل تشدید بھی ہو گئی اور تشدید ماں بعد ابو ساکن ہو گیا. تشدید کے بعد علی مدہ، تشدید کے بعد علی مدہ. کلا نفاثاتی، علی مدہ ہو یا کھڑا زبر دونوں ایک. تشدید کے بعد واو مدہ کفو. تشدید کے بعد یا مدہ ربی. تشدید کے بعد یہ کتنی صورتیں ہوئی گن لو، 9 ہوئی نا، 9 ہوئی ہو، دونوں ایک ہیں. اب آگے چلتے ہیں ہم. تشدید کے بعد واو لین ولو. تشدید کے بعد یا لین کفی. تشدید نون مشدد پر تشدید ہو تو کیا کریں گے؟ نون مشدد میں تشدید ہوگی تو گناہ ہوگا، وہ سکھائیں گے. نون مشدد میں گناہ ہوتا ہے، میم مشدد میں گناہ ہوتا ہے. جنت. اب گناہ کس کو کہتے ہیں وہ تو پتا نہیں، اب سمجھائیں گے. ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر رکھو گے تو گناہ ہوگا. جیسے جنت، دیکھو ناک میں آواز جا رہی، ثم ناک میں آواز جا رہی. سمجھ میں آ رہی تھا؟ نون مشدد میں گناہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر رکھو گے تو گناہ ہوگا. میم مشدد میں بھی میم مشدد کی آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھو تو گناہ ہوگا. اذ ذهب ادغام مثلین اور ادغام متجانسین. کتنی مثالیں ہو گئی گن لو، 9 اور یہ 5 اور 6 15 ہو گئے. لیکن آپ ان ادغام مثلین کو ایک ہی سمجھو. ابھی ادغام مثلین اور متجانسین کو ایک سمجھو، اس کو چھوڑ دو. کتنے ہو گئی؟ 14. یہ 14 جو ہے میں نے پہلے قاعدے میں ذکر کی ہے. قاعدہ اول ہے نا ہمارا بچوں کا تحفہ، تو اس بچوں کے تحفہ میں میں نے 14 مثالیں ذکر کی ہے. 14 مثالیں اور ہر 14 صورتیں، مثالیں نہیں، 14 صورتیں اور ہر صورت کی مثال قرآن سے لی ہے. ہر صورت کی مثالیں قرآن سے. آپ کو ایک ایک میں نے بتائی، لیکن انشاءاللہ بہت ملے گی قاعدے میں. تو کتنی صورتیں ہو گئی؟ 14 ہو گئی. ادغام متقاربین 1، الف لام شمسی اور مد لازم اور ادغام شفیع، یہ 4 ہو گئی. تو کل 18 صورتیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی. تشدید کی ہمارے قاعدے میں ہم نے 7 صورتوں کو جمع کیا ہے. اب میں ادغام مثلین اور متجانسین سمجھا دیتا ہوں. اس کو بچوں کو سمجھانا نہیں ہے کہ ادغام مثلین کس کو کہتے ہیں، متجانسین کس کو کہتے ہیں، متقاربین کس کو کہتے ہیں، ایسا سمجھانا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے. مثلا پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک مثال. اب اس کو پڑھنا ہے تو ہم بچے سے کہیں گے دیکھو یہاں پر تشدید والے حرف سے پہلے کیا آیا ہے؟ ساکن. تشدید والے حرف سے پہلے کیا آیا ہے؟ ساکن. اس لیے تشدید والے حرف سے پہلے ساکن حرف کو پڑھنا نہیں ہے. تو اس دال کو ہم پڑھیں گے نہیں اور اس دال کو اس سے ملائیں گے. اب پڑھو، اس کی مثالیں لاؤ گے آپ. سمجھ میں آ رہی تھا؟
اچھا دوسری مثال مثلا ادغام متجانسین، اس کی مثال یہ ہے قد تبین، دیکھو تا کے اوپر تشدید آ گئی اور تشدید والے حرف سے پہلے ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا، اس کو پڑھیں گے نہیں. قاف کو کس سے ملائیں گے؟ تا سے ملائیں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ تبین. یہ 14 صورتیں ہو گئی اور پہلا قاعدہ الحمدللہ پورا ہو گیا. 3 کام ہمارے پورے ہوئے. کون سے 3 کام؟ حروف کی شناخت پہلا کام، دوسرا کام اعراب کے مطابق رواں، اور تیسرا کام علامات کے مطابق رواں. یہ 3 کام ہو گئے. اتنے کام ہو جاوے یہ 4 صورتیں میں بعد میں سمجھاؤں گا. یہاں سے ادغام کا بیان انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین جب ہم کل پڑھیں گے اس کی 4 صورتیں تب ہم اس کو بیان کریں گے. نون ساکن اور تنوین، الف لام شمسی قمری، مد لازم اور ادغام شفوی. کتنے بجے پڑھا؟ 9 کا بولے تھے. 9 کا بولے. ٹھیک ہے 1 منٹ 2-4 باتیں کر لے دیتے ساتھیوں سے. میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، واقعی میں میری نیت یہ ہے کہ آپ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہو. شاید یہ میں سمجھا دوں آپ کی محنت سے بچے بن جاوے تو قیامت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاوے. بس یہ نیت ہے. آپ محنت کرو گے، بچے بنیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. بچوں کے تحفہ میں ہم نے یہ مثالیں جمع کی. بچوں کے تحفہ میں ساری مثالیں جمع کی. ایک رکھو اور اس کو پڑھاؤ تو زیادہ بہتر ہے. ترتیب سے ہم نے رکھا ہے اس میں کام. سمجھ میں آ رہا؟ آپ کو تھوڑے دنوں میں پریشانی ہوگی 1 سال، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھاتے جاؤ گے آپ کو انشاءاللہ تجربہ ہوتا جائے گا. شروع میں شاید نصاب پورا نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے سال میں پورا کر لینے کا. تھوڑا سا مشورہ کر لینا کہ تشدید کا بیان رہ گیا اب کیا کریں. ایسا فون پہ پوچھ سکتے ہو تو ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، دوسرا حصہ کیسے پڑھانا ہے اور اس میں کیسے ایڈجسٹ کرو گے. چند سالوں میں انشاءاللہ آپ کام پورا سیکھ جاؤ گے اور آپ کو تجربہ ہوگا. اس طریقے تعلیم پر کام کرتے کرتے میں ایک جگہ پر گیا تھا جہاں پر مجھے کہا گیا کہ مل صاحب ہم کو تو لکھنا ہی نہیں آتا، ہم تو صرف حافظ قرآن ہیں اور دارالعلوم کی سیڑھی چڑھے نہیں ہیں کہ ہم الف با تا سا لکھ سکیں، کتبہ لکھ سکیں، اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا کام لکھنے سے شروع ہوتا ہے، اب ہم کیسے کریں؟ تو میں نے کہا رات کو سیکھو، دن میں پڑھاؤ. رات کو سیکھو، دن میں پڑھاؤ. نہیں جانتے ہیں اس کا علاج چھوڑنا نہیں ہے بلکہ سیکھنا ہے. انہوں نے الحمدللہ کام کیا. آج اتنا اچھا لکھتے ہیں کہ اس کی تحریر، ان کی تحریر ہم سے اچھی ہے اور وہ مدرس بن گئے. اب وہ ماشاءاللہ میں یہاں بٹھا دوں تو آپ کی تدریس بھی کر سکتے ہیں. وہ لکھ لیتے ہیں. سمجھ میں آتا. ایک حافظ صاحب میرے پاس آئے، مجھے ایک مدرس رکھنا تھا. مجھے کہنے لگے مول صاحب مجھے پڑھانا نہیں آتا اور مجھے لکھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا میں نے رکھ لیا. بولو آپ رکھو گے؟ کوئی آ کر یوں کہے مجھے نہیں آتا اور میں لکھ سکتا نہیں ہوں تو کہا پھر جانا بھائی کہیں کام کرنا فیکٹری میں. سمجھ
समझ में आ रही। मैंने कहा मैंने आपको रख लिया। वो ताजुब करा, लेकिन कुरान अच्छा पढ़ता है सेहत के साथ। मैंने कहा मैं सिखाऊंगा, आप सीखोगे? कहा जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मैं यूं कह सकता हूं कायदे का बेहतरीन मुदर्रिस है, और मैंने ऐसा कायदा पढ़ाने वाला अब तक नहीं देखा। ऐसा मुदर्रिस है, आप उसकी क्लास में चले जाओ तो आप 3 घंटे बैठे रहोगे और बहुत शौक से उसकी तदरीस देखते रहोगे कैसे पढ़ाता है। वही तालिब इल्म, वही बच्चा जिसने मुझे यूं कहा था कि मुझे नहीं आता। बस आप शुरू करो काम को, इंशाअल्लाह इस तरतीब पर काम करने से आप पर काम खुलेगा और आप जो है आगे बढ़ोगे और ऐसे बनोगे कि इंशाअल्लाह आपके जरिए से दूसरे भी बनते जाएंगे। तो ये 14 हुए तशदीद का बयान। अब आपको साल पूरा हो जाए ना तो क्या करना है, कैसे करना है। मसलन आपने कतबा लिखा ना, तो अब कतबा में सारे काम करवाओ। कतबा, कुतिबा, कतीबा, ये हो गया हरकत। तो अब तनवीन, कुतिबन, कुतिबुन, कुतिबिन। अब तशदीद कतबा, कतब, जज़म, वो हो गया तो अलिफ बनता कतबा, खरा ज़बर कताबा। चलो अब तशदीद कतब, ताबर। अब बाबर तशदीद कतब, आया समझ? कत करे कतब, बाबर तशदीद, दोनों पर तशदीद कतब, तीन दोनों पर तशदीद। इस तरह तीनों पर तशदीद आप खूब मश्क करवाओ। एक बच्चे को खड़ा करो तो एक हरफ में सारे काम, दूसरे को खड़ा करो तो सारे काम, तीसरे को खड़ा करो सारे काम, चौथे को खड़ा करो सारे काम। यानी इस तरीके से आप मजबूत उसको बना दो कि अब बच्चे में कोई भी कलमा पढ़ना लिखो तो इसमें इंशाअल्लाह वो पढ़ लेगा, चाहे हदीस का हो चाहे कुरान करीम का हो। तो अब हम कवायद शुरू करेंगे। आया सुन, अब कवायद शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। वो कल होगा। सुबह में कितने बजे का प्रोग्राम है बोला? 9:30 बजे है ना? 9 बजे। तो 9 बजे हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। आज ताखीर हो गई थी, कल इंशाअल्लाह 9 बजे पर बिल्कुल बराबर में हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में और इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।